اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال الأعمش والشعبة عن الحكم بن يحيى بن الخطاز أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الماعون فقال هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والغدر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الماعون کی اس آیت مبارک پر اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جہاں اور صفتیں بیان کی، سب سے پہلی صفت تو تھی تکذیب بالدین کہ یوم الجزاء کے وہ منکر ہیں، اور اس کے بعد یعنی ان کی جو ظاہری صفات تھیں، ظاہری افعال تھے، ظاہری احوال تھے، ان میں ایک صفت یہ ذکر کی گئی تھی، پہلی یکذب بالدین، تکذیب بالدین، اور اس کے بعد الذی یدع الیتیم، جو مسکینوں پہ یتیموں پہ ظلم کرنے والا ہے، یتیموں کو دفع کرنے والا ہے، یتیموں کے حقوق مارنے والا ہے، اور تیسری صفت اس کی آئی تھی ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی مسکین کی خبر گیری نہیں کرتا تو عام میں، اور نہ کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کی خبر گیری کرے. اور اس کے بعد پھر صفت آئی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کے جو نمازوں میں غفلت کرنے والا ہے، یا تو یہ ہے کہ بالکلیہ وہ نماز نعوذ باللہ پڑھتا ہی نہیں، یا یہ ہے کہ یصلون علانیۃ ویترکونها سرا، کہ ظاہراً تو نماز پڑھ لیتی ہیں لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ منافقین کی علامت. اور اسی کے اندر وہ لوگ بھی آ گئے کہ یصلونها، لیکن نماز تو پڑھتی ہیں، یؤخرونها عن اوقاتها، کہ ان کو اوقات سے مؤخر کر دیتی ہیں، صحیح وقت کے اندر نماز ادا نہیں کرتے. یا یہ بھی آیا تھا کہ جو نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن اس کے خشوع اور خضوع کا خیال نہیں رکھتے، یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں دل جو ہے وہ غافل ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف توجہ جو ہے وہ قابل نہیں ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن کأنک تری فإن لم تکن تری فإنہ یراک، ان دو کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت کو بھی نہیں پہنچے ہیں. تو ان ساری صفات کا ذکر کرنے کے بعد آخری صفت کا جو ذکر آیا وہی آیا تھا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یا تو یہ ہے کہ جیسے پہلے فرمایا مفسرین کرام نے کہ معون سے مراد ہے زکوٰۃ، اصل معون معن سے ہے، کہتے ہیں شیء قلیل یعنی شیء یسیر، اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھی قلیل ہے بے اعتبار کثیر کے، کہ اللہ نے کتنی رکھی ہے زکوٰۃ، 40واں حصہ، تو وہ کتنی معمولی سی زکوٰۃ ہے اگر آدمی اس میں غور کرے. تو اس لیے بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں معون سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہیں صلاۃ کا ذکر آیا تو زکوٰۃ کا ذکر بھی ساتھ آیا. تو یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلا امتحان جو گزرا ہے نا سیدنا ابی بکر پہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو سب سے پہلا مسئلہ جو آیا ہے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی کے سامنے وہ یہی زکوٰۃ. بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اللہ تعالی معاف کر، زکوٰۃ جب انہوں نے انکار دیا، حالانکہ کا انکار ایک یعنی تعویل کے طور پہ تھا، یعنی بالکل فائد یہ نہیں تھا کہ باغی ہیں ہم زکوٰۃ سے کلمہ نہیں پڑھتے، یعنی انہوں نے جو انکار کیا وہ ایک تعویل تھی، ایک ذریعہ تھا انکار کا. انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا حکم جب ہوا ہے تو وہ حکم ہوا تھا حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے پیارے نبی ان کے مال سے آپ زکوٰۃ لیں، ان کے مالوں کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں.
آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے بہت بڑی طمانینت اور تسکین اور رحمت کا ذریعہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حکم حضور پاک کے لیے تھا، جب حضور پاک وفات فرما گئے تو نہ حضور پاک زکوٰۃ لینے والے موجود ہیں، نہ ہمارے لیے دعا کرنے والے موجود ہیں، تو لہذا ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اس لیے اس بہانے سے انہوں نے انکار کیا۔ یاد رکھو، جب بھی اللہ معاف کرے کوئی یعنی قرآن مقدس کے احکامات کا یا اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کا انکار کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ بہانے سے کرتا ہے، ورنہ ایسا تو کوئی پیدا نہیں ہوا کہ مسلمان معاشرے میں کھڑے ہو کے کہہ دے کہ جی میں بے ایمان ہوں اور قرآن کو نہیں مانتا۔ کون کہہ سکتا ہے؟ ایسا کہے تو لوگ اس کی بوٹیاں نہ نوچ ڈالیں۔ یہ سارے بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ سود حرام ہے، لیکن وہ جو حضور کے زمانے میں سود تھا وہ حرام ہے، اور وہ سود تھا اضعاف مضاعفہ، کہ وہ سود پہ سود اور سود پہ سود اور سود پہ سود لیتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سود لیتا تھا ساہوکار اور غریب سے وصول کیا جاتا تھا۔ اب تو بڑا آدمی بھی سود دیتا ہے، چھوٹا بھی سود دیتا ہے، بینک دیتا بھی ہے، بینک لیتا بھی ہے، تو لہذا یہ وہ بات تو نہیں رہی جو حضور کے زمانے میں تھی، تو لہذا یہ سود نہیں ہے۔ تو جس طرح انہوں نے زکوٰۃ کے لیے بہانے گھڑے تھے، اسی طرح بھی عینی ہی بہانے گھڑے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا جی چلو ہم مان بھی لیں گے سود حرام ہے، لیکن پھر پوری دنیا سے ہم کیسے معاملہ کریں گے؟ پھر باہر کی دنیا سے جب ہماری ڈیلنگ ہوگی تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ اور باہر کی دنیا کو اگر ہم قرضہ دیں گے یا ان سے قرضہ لیں گے تو پھر ان کے ساتھ ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ پھر ہم تو برباد ہو جائیں گے کہ ان کو ہمیں سود تو دینا پڑے گا لیکن ہم سود نہیں لیں گے۔ دینا تو اس لیے پڑے گا کہ ہم ان کے قرض دار ہیں، وہ تو ہمیں زبردستی دینا ہوگا، لیکن جب ہم انہیں کوئی چیز دیں گے تو اس پہ سود نہیں لیں گے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سود حرام ہے، تو پھر تو ہم برباد ہو گئے، دینا پڑا اور ہم نے لیا نہ۔ اس طرح تو یہ ہے نا کہ ایک طرف سے اگر ہم 10% ادا کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے ہم اپنی چیزوں پر 10% لے رہے ہیں، تب ہماری گاڑی چل رہی ہے، ورنہ تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اس لیے سود کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ اللہ کا قانون یعنی قانون کا انکار ہے، قانون کا بالکل اس سے کھلا انکار ہے، لیکن کان یوں نہیں پکڑا ذرا یوں پکڑا، ورنہ دیکھو اگر یہ ملک آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا کو قرضہ دیتا ہے، سود نہیں لیتا، تو کیا یہ مر گئے، بھوکے ہو گئے، یا ساری دنیا کو الٹا کھلا رہے ہیں؟ یعنی یہ کسی سے بھی اگر قرض دیں سود نہیں لیتے، اور اپنے ملک میں بھی کسی کو قرضہ دیں گے تو سود نہیں لیتے، اپنے ملک سے باہر یعنی کسی کافر کو بھی قرضہ دے دیں گے سود نہیں لیتے، اپنا پیسہ بھی کہیں رکھ لیں گے سود نہیں لیتے، تو اس کے بعد کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ بھوکے مر گئے؟ اور جس دن سے انہوں نے سود نہ لینے والے اسلام کو اپنایا ہے تو اللہ انہیں اونچا لے گیا ہے یا نیچے چلے گئے؟ بھئی ایک مثال سامنے موجود ہے آخر، کہ وہ ملک جس کے اندر کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی دریا نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، اور جن کا گزر اور بسر جو ہے صرف کھجوروں پر اور اونٹنیوں کے دودھ پہ ہوتا تھا، اور جن کی زندگی کا گزر بسر جو ہے صرف اس بات پہ تھا کہ حجاج کرام آئیں گے، کوئی دانہ لے آئے گا، کوئی چاول لے آئے گا، کوئی دالیں لے آئے گا، کوئی آٹا لے آئے گا، اور حاجیوں پر ہمیں جو فیس ملے گی اور حاجیوں پر ہمیں جو آمدنی ہوئی اس سے پورا سال کا ہم خرچ چلائیں۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگا لیا اور قرآن و سنت کو انہوں نے اپنا ایمان، اپنا دستور، اپنا نظام، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو اب آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے غور کریں کہ خداوند قدوس نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمانوں کی بلندی پہ پہنچا دیا، کہ آج آپ کو حیرت ہوتی ہے، آپ زراعت کے ملک کے آدمی ہیں، آپ گندم باہر سے منگواتے ہیں، اور 1-2 ہزار نہیں لاکھوں ٹن باہر سے درآمد کرتے ہیں اور سود ادا کر کے ڈالرز میں خریدتے ہیں، اور جس ملک میں دریا کیا ایک چھوٹی سی ندی بھی نہیں بہتی، الحمدللہ یہ گندم باہر خیرات کرتے ہیں۔
ایک سمجھنے والی بات ہے تھوڑی سی کہ جب تم قرآن و سنت کو پکڑ لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میری قرآن کو اپنا ایمان، اپنا دستور مان لو گے تو زمینیں بھی میری، آسمان بھی میرے، فضائیں بھی میری، ہوائیں بھی میری، پانی بھی میرے، ہم ان سب کو حکم دے دیں گے وہ تمہیں برکتیں عطا کریں۔ اور جس دن تم ٹھکراؤ گے پھر تم پر عذاب کا ہم کوڑا برسا ڈالیں، کبھی ہم عذاب بھیجیں گے، کبھی سیلاب بھیجیں گے، کبھی طوفان بھیجیں گے، کبھی بد امنی پیدا کر دیں گے، کبھی قتل و غارت گری ہو جائے گی کہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی آدمی ڈر رہا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ صرف مخالفت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اور ہر ملک میں یہ توفیق دیں کہ وہ قرآن و سنت کے قانون کو اپنا دیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب آپ قرآن و سنت کے قانون پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک آدمی کے بارے میں نام اس لیے میں نہیں لیتا کہ کسی کی خوشامد نہ ہو اور بری بات ہو تو غیبت نہ ہو، کیونکہ ہمارا کسی سے کوئی الحمدللہ نہ پارٹی ہوتی ہے نہ تعلق ہوتا ہے، ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بات کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی اہم میٹنگ ہو رہی تھی اور ایک ملک کا صدر سمجھ لیں یا بادشاہ سمجھ لیں، وہ تشریف فرما تھے اس میٹنگ میں، اور سارے پوری دنیا کے لوگ، دنیا کے مندوبین آئے ہوئے تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ظہر کی اذان کی آواز آئی، اور وہ بہت بڑی میٹنگ تھی، یعنی جس میں تقریباً 108 یا 110 یا اس سے بھی زیادہ ملکوں کے نمائندے موجود تھے۔ اس ٹائم میں جب اذان آئی تو ان میں سے ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا، وہ بھی بادشاہ۔ تو جب وہ واپس آیا تو ایک کافر ملک کے بادشاہ نے اسے کہا کہ سر آپ نے اچھا نہیں کیا، اتنی اہم بات ہو رہی تھی، اتنی اہم میٹنگ ہو رہی تھی، اور یہ تو قاعدے کے بھی خلاف ہے اور آداب کے بھی خلاف ہے کہ آدمی درمیان میں بات چھوڑ کے اٹھ کے بغیر بات کیے ہوئے، بغیر اجازت لیے ہوئے اٹھے اور چپ کر کے چلا جائے اور 15 منٹ کے بعد واپس آ جائے۔ اس نے کہا یہاں تو بندوں کی باتیں ہو رہی تھی، مجھے میرے خالق نے جب بلا لیا تھا، تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں ابھی میٹنگ کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تمہارا اپنا باس تمہیں ابھی کال کر دے کہ میٹنگ سے باہر نکل آؤ تو تم اس کے حکم پہ چلو گے یا ان لوگوں کے حکم پہ چلو گے؟ اس نے کہا کہ جی میں تو پھر اپنے ملک کے حکم، تو اس نے کہا جب میں سارے مالک الملک کے حکم کا ندا آ گئی تھی کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کے میں یہاں بیٹھا رہتا؟ اب جو مرضی ہے میرے خلاف سمجھ لیں۔ ساری دنیا نے الٹا معذرت کی کہ جی ہم نے غلطی کی ہے، یہ بات کہتے ہوئے آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اپنے خدا کو راضی کیا، آپ نے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ تو جب آدمی ایک فیصلہ کر لیتا ہے پھر پوری دنیا ٹکرا کے اپنے سر خود بخود نیچے کر لیتی ہے۔ یعنی آپ یقین کر لیں کہ اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ربا حرام ہے، ربا حرام ہے اور اللہ کے رسول سے جنگ کے برابر ہے، تو جب اللہ کے رسول سے کوئی جنگ کرے گا تو پھر جیت جائے گا۔ اللہ کے رسول سے جنگ تو پھر اسی طرح ہوتی ہے نا، پھر اللہ کی فوجیں تو یہی ہوتی ہیں، کبھی عذاب آ گئے کبھی پانی ہے تو اللہ کی فوجیں ہیں، پھر ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کر سکتی ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر اللہ کے جب قانون پہ آپ آئیں گے، اس لیے قرآن نے دیکھو نا کتنی عجیب بات فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، مجھے کیا فائدہ؟ اگر میں تمہیں عذاب دے کے برباد کر ڈالوں تو مجھے کیا فائدہ ہے؟ اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، تو میں تم پہ عذاب کیوں بھیجوں؟ اور عذاب بھیجنے میں مثلا ایک بستی کی بستی برباد ہو جائے، علاقہ برباد ہو جائے، اللہ میاں کو کیا نفع ہے؟ ایک علاقے میں گندم جو ہے 1000 من بڑھ جائے تو اللہ میاں کیا نفع ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہ محتاج ہے، وہ تو غنی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کھول کھول کے فرما دیا
کہ ہم نے کبھی عذاب نہیں بھیجا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مثال دیں ایک ایسی بستی کی، ایسے شہر کی کہ جن لوگوں کو اطمینان حاصل، رزق حاصل، روزی حاصل، نعمتیں حاصل، قرار حاصل. فکفرت بانعم اللہ، اس نے میری نعمتوں کو ٹھکرا دیا، نعمتوں کا کفر کر ڈالا. نتیجہ کیا نکلا کہ پھر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. تو اگر آج بھی دنیا کو امن چاہیے، اگر آج بھی دنیا کو اطمینان اور سکون کی دولت چاہیے، یقین فرمائیں وہ صرف ایک شکل میں مل سکتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوط پکڑیں، ہم اس دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، ہم اس دستور کو مضبوطی سے پکڑ لیں جو آمنہ کے لال سرکار مدینہ نے پوری عالم کو نجات کے لیے دیا ہے. ورنہ اس کے علاوہ ہم نہیں بچ سکتے ہیں، کوئی بچنے کی شکل نہیں، کوئی شکل باقی. اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ خاتم الانبیاء کی وفات ہو گئی. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا حادثہ عظیمہ ہوگا کہ آمنہ کے لال خاتم الانبیاء، جن کے جلب میں، جن کی صحبتوں میں صحابہ جو تھے معراج پہ پہنچ رہے تھے، اور حضور کی وفات ہو جائے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ اندازہ تو کریں ذرا. کیا ان کے عقل ٹھکانے ہوں گے؟ ان کے دماغ ٹھکانے ہوں گے؟ صحابہ تو کہتے ہیں ہم نے ایسا دنیا میں آج تک ایسا اندھیرے والا دن نہیں دیکھا کہ حضور کی وفات ہوئی، ہمارے لیے تو اندھیرا ہو گیا. ہم ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اندھیرے میں آ گئے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، سجائی نہیں دے رہا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جس دن میرے ابا جان کی وفات ہوئی ہے، مجھ پہ مصیبتوں کے اتنے اتنے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پہ اللہ ڈال دیتا تو کبھی دن نہ ہوتے، ہمیشہ کے لیے راتیں بن جاتی، یعنی وہ دن بھی سیاہ ہو جاتا. اتنا بڑا صدمہ ہے، اتنا بڑا انقلاب عظیم ہے کہ ہادی عالم، رہبر عالم، سید الاولین، سید الآخرین، امام الانبیاء والمرسلین کی وفات ہے. یعنی مجھے تو حقیقت میں حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں میلاد کرتے ہیں اور مجلسیں کرتے ہیں اور اس پر بڑا ناز کرتے ہیں کہ یہ جناب اسلام کی ہم خدمت کر رہے ہیں، مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے اور وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے. یعنی تمام علماء، تمام محدثین، تمام مورخین متفق نہیں ہیں. اس بات پہ تو متفق ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں متفق نہیں ہے کہ وہ 12 تھی یا 9 تاریخ تھی، بلکہ صحیح محققین کی تحقیق یہ ہے کہ وہ 9 تاریخ تھی اور 12 نہیں تھی. اور وفات کے بارے میں بالکل اختلاف ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں کہ 12 کو ہوئی ہے، تمام کے تمام متفق ہیں. اور ہم اس دن، جو دن وفات کا ہو، ہم خوشیاں منا رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہدایت. وہ بیچارے اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن سمجھنے میں غلطی ہے. جو خوشیاں مناتے ہیں ان کا مقصد بھی دین ہے، ان کا مقصد بھی اظہار عقیدت ہے، اظہار محبت ہے، لیکن راستے سے ہٹے ہوئے. جیسے ایک آدمی مدینہ شریف جا رہا ہو اور راستہ جدے کا لے لے، جا تو رہا ہے غریب، محنت تو کر رہا ہے، گاڑی تو چلا رہا ہے، نیت بھی مدینے پاک جانے کی، لیکن جا الٹ رہا ہے. اور اگر اس کا رخ گاڑی کا موڑ کے مدینے پاک کے راستے پہ ڈال دیں تو چلو گاڑی ہوگی تو 8 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، ہوائی جہاز ہوگا تو گھنٹے میں پہنچ جائے گا، پیدل ہوگا تو 8 دن میں پہنچ جائے گا، پہنچ تو جائے گا، راستہ جو سیدھا ہو گیا. اور اگر ہوائی جہاز اڑا دیں اور بجائے اس طرف کے الٹی طرف چلانا شروع کر دیں تو لازماً آپ دور ہوتے جائیں گے، مدینے کے قریب نہیں ہو سکیں. اور ویسے آپ کہیں گے جی ہم تو مدینہ جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے مدینہ شریف جا رہے ہو تو مدینے والی سڑک اختیار کرو، مدینہ پاک جا رہے ہو تو سنت والا رستہ اختیار کرو، مدینہ شریف جا رہے ہو تو قرآن کا صراط مستقیم اختیار کرو، مدینہ شریف جا رہے ہو تو ابو بکر عمر عثمان و علی اور 2.5 لاکھ صحابہ نے جو سارے جھاڑ جھنکار اور بدعات خرافات کو چھانٹ کے تمہارے لیے ایک سڑک بنا دی ہے، اس سڑک پہ آ جاؤ تب مدینے پہنچو گے۔ اب جناب اندازہ کریں کہ اتنا بڑا حادثہ ہے جنگ کا کہ حضرت عمر جیسا بہادر آدمی، یعنی جس کی بہادری ضرب المثل ہے، جس کے دربار میں اس دور کے شہنشاہوں کے قدم ڈگمگاتے تھے، جس کے دربار میں بڑے بڑے کیسر و کسراؤں کی گردنیں جھک جاتی تھیں، جس کے دربار میں آتے ہوئے بڑے بڑے جبار اور متکبر جو تھے وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے، اس سیدنا عمر کا یہ عالم ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میرا دماغ جواب دے گیا، اور دماغ اتنا جواب دے گیا کہ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور گلی میں کھڑے ہو گئے۔ ان کا کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مات محمد، کون کہتا ہے کہ حضور پہ موت آ گئی؟ حضور تو قیامت تک نبی ہیں، جب قیامت تک نبوت ہے موت کیسے آ گئی؟ اس نے کہا جس نے کہا کہ حضور مر گئے موت آ گئی ہے میں تو گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر جیسا آدمی تلوار کھول کے کھڑا۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ چڑھے، آپ نے جا کے خطبہ پڑھا، حالانکہ جو سب سے زیادہ نرم دل انسان ہے آج اللہ نے اس کو ایک خصوصی طاقت سے، ایک خصوصی نور ایمان کی قوت سے نوازا ہے کہ تم نے میرے نبی کا تخت خلافت سنبھالنا ہے، اب تمہیں ہم نے تیار کرنا ہے۔ وہ ممبر پہ آئے اور انہوں نے آ کے خطبہ پڑھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ انہوں نے خطبہ پڑھا، فرمایا خبردار اگر تم لوگ عبادت کرتے تھے حضرت محمد الرسول اللہ کی تو پھر سن لو کہ حضرت محمد مصطفیٰ پہ موت آ چکی ہے۔ فمن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور اگر تم عبادت کرتے تھے اللہ کی تو یہ صرف اللہ کی صفت ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا اور جس پہ موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے جناب آیت مبارک پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ محمد مصطفیٰ بھی تو اللہ کا ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں، ان پر بھی تو موت آ چکی ہے، ان کو بھی تو شہید کیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی پہ موت آ جائے یا آپ شہید ہو جائے تو تم دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ اسی لیے تم نے کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے یہ سمجھا کہ آج نازل ہوئی ہے، میں نے پہلے شاید پڑھی ہی نہیں۔ فرماتے ہیں یعنی میری طبیعت پہ اتنا اثر تھا کہ میں نے جب یہ آیت سنی تو میں نے سمجھا کہ شاید الیوم نزلت، آج اتر رہی ہے۔ میرے دماغ میں بھی نہیں تھی کہ یہ آیت قرآن میں جب موجود ہے کہ اللہ کے نبی پہ موت آئے گی۔ اور اس کے بعد جناب زکوٰۃ کا انکار ہوا تو پھر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول اللہ، جانشین محمد مصطفیٰ اور تصویر محمد مصطفیٰ اور صاحب محمد مصطفیٰ، وزیر محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا ابی بکر آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو کہ بعد لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، اگر انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ میں اگر وہ اونٹ کی ایک رسی بھی دیتے تھے اور وہ نہ دی تو میں ان کے ساتھ جہاد کا حکم دوں گا اور میں تلوار سے جنگ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کے میں عجیب حیران ہو گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں ابی بکر۔ حضرت عمر آئے آگے، انہوں نے آگے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قتال کا کہہ رہے ہیں، عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل قبلہ سے
ان لوگوں سے قتال کریں گے جو اللہ کے کعبے کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں اور خدا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ تم نے تلوار چلانے کا حکم دے دیا. کیا کہہ رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا، کہ جو آدمی ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھے اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھا لے اور کلمہ شہادت بھی ادا کرتا ہو تو وہ ہم میں سے ہے، وہ ایمان والا ہے. اس کے ساتھ قتال تو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاد تو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور آپ مسلمانوں کے خلاف وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا ہے. تو انہیں مسئلہ سمجھانا چاہیے، نہ کہ آپ نے تلوار اٹھا کے جہاد کا حکم دے دیا ہے. پتہ ہے حضرت ابی بکر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فضرب بیدہ فی صدری، حضرت ابی بکر نے غصے سے اپنا ہاتھ میرے سینے میں مارا اور کہا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہا کہ ہٹ جاؤ میرے راستے سے عمر، جب تم کفر کے زمانے میں تھے تو بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کر بالکل تم بزدل ہو گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے. تم تو بڑے جبار بنتے تھے زمانے جاہلیت میں، نبی کے مقابلے پہ تلواریں لے کے تم نکل آتے تھے، اور آج اسلام لانے کے بعد اتنی کمزور ہو چکے ہو. واللہ لو منعونی قتالا لقاتلت، مجھے اس اللہ کی قسم ہے اگر ایک آدمی ایک پائی زکوٰۃ کا بھی انکار کرے گا تو میں جہاد کروں گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہٹ گیا ڈر سے اور میں کنارے پہ جا کے بیٹھ گیا اور حیران کہ ابی بکر کیا فیصلہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابی بکر کا سینہ کھولا تھا. مجھے بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، مجھے بھی بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا آج اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے اور چپ کر جائے ابو بکر تو پرسوں کوئی نماز کا بھی انکار کر دے گا. جیسے ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوا تھا ایک شریف آدمی وہ کہتا کہ جی نماز کا ایکسرسائز ہے، ورزش کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب ہمارے پاس ایکسرسائز کے اور طریقے بھی آ گئے ہیں تو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک آدمی صبح سویرے اٹھ کر 3 میل چہل قدمی کر لے، سیر کر لے، بٹ ٹھیک ہے ورزش اس کی ہوگی، اس کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا جی نماز جو ہے یہ بھی ایک ورزش ہے. تو حضرت عمر اٹھے، انہوں نے کہا ابی بکر خدا کی قسم ہے اللہ نے تیرے اوپر جو کرم اور رحم کیا ہے وہ کسی اور پہ نہیں کیا. تیرے سینے کو اپنے قرآن کے لیے کھول دیا ہے. میں تیرے حکم میں سپاہی بن کے لڑوں گا، تم حکم کرو، اپنی فوج تیار کرو، ہم مقابلے پہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلا ابی بکر نے جہاد کیا اور ارتداد کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، ورنہ لوگ تو دین سے نکل جاتے. کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دیتا، کوئی نماز کا انکار کر دیتا، کوئی سود کا انکار کر دیتا، کوئی رجم کا انکار کر دیتا، کوئی زانی کو کوڑے مارنے کا انکار کر دیتا، کوئی جھوٹی شہادت دینے والے کو 80 بیت مارنے کا انکار کر دیتا. اور انکار کرتے 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 باقی نتیجہ کیا نکلتا؟ اسلام میں رہتا کیا باقی؟ اسی لیے آج کہتے ہیں لوگ جی اگر ہم نے بھی یہاں جھوٹی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مار دیے، ہمارے یہاں تو ہر چوتھا آدمی جھوٹ بولتا ہے، تو پھر تو معاشرہ جب تک ٹھیک نہ ہو تو معاشرہ کیسے ٹھیک کریں گے ہم؟ معاشرے کو ٹھیک کرنے کا وہ نسخہ تو ہمیں بتاؤ کہ رات کو مولوی پڑھ کے پھونک مارے گا صبح معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. 40 سال گزر گئے، مسجدیں بناتے، قرآن پڑھتے پڑھاتے، جلسے، درس، مدارس، تعلیم، تحفیظ، قرآن، اذانیں، سب کچھ. آج تک اگر وہ معاشرہ نہیں ٹھیک ہوا تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ معاشرہ تو اسی طرح ٹھیک ہوگا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ آپ ایک جھوٹے کو 80 کوڑے کی سزا دے دیں اور اخبار میں اس کے فوٹو لگا دیں، اس کو پورے ملک میں مردود شہادہ قرار دے دیں کہ اب اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، پھر دیکھیں کہ دوسرا کیسے جھوٹ بولنے کی جرت کرتا ہے. اب تو معاشرہ اس طرح ٹھیک ہوگا. اب تو مسلمانوں کو ٹھیک کرنا ہے، کافروں کو تو نہیں ٹھیک کرنا کہ آہستہ آہستہ ٹھیک کریں. ہمارے لوگوں کے دماغ میں یہ خلل ہے، وہ کہتی ہیں جی ترتیب سے آہستہ آہستہ آہستہ. دیکھا نہیں جی شراب کا حکم کتنی آرام آرام سے آیا، وہ تو کافروں کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی.
اس وقت معاشرہ کافروں کا تھا کہ مسلمانوں کا تھا، اور ساری زندگی ان کی سابقہ کفر میں گزری تھی کہ اسلام میں گزری تھی۔ جس دن اللہ نے شراب حرام کر دیا اس کے بعد کوئی نرمی برتی گئی، اس کے بعد بھی کوئی ترتیب برتی گئی کہ کوئی آدمی پکڑا گیا ہو اور اس کو قاضی کہے کہ جی پہلی دفعہ پکڑا گیا، ذرا آہستہ آہستہ۔ جب تک ایک چیز تھی، اب تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ایک شرابی کو سزا دے دیں۔ میں یعنی آپ کو اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دیانت داری کے ساتھ علی وجہ البصیرت یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ہر ضلع میں اللہ کے قرآن کی ایک ایک حد جاری کر دیں، آپ کا پورا ملک پاک ہو جائے۔ ہر ضلع میں ایک، صرف ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیں، ایک آدمی کو رجم کی سزا ہو جائے، ایک کو کوڑوں کی ہو جائے، ایک کو جھوٹ بولنے والے قذف والے کی سزا ہو جائے، ایک شرابی کی سزا ہو جائے۔ 4-5 تو حدود ہیں، باقی تو سب تعزیرات ہیں۔ 5 آدمی ٹوٹل ضلع میں، تو آپ کے کوئی 40 اگر ضلع بنے تو پورے ملک میں 200 آدمی کو سزا ہو جائے گی۔ اگر آپ کا معاشرہ قرآن کے حدود کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر ٹھیک نہ ہو جائے، مجھ سے آپ لکھوا لیں، آپ جہاں مرضی ہے مجھے کھڑا ہو کے سزا دیں۔ میں اپنی جان تو پیش کر سکتا ہوں نا اسلام کے لیے، اور تو میرے پلے میں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ پہلا مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کو روکتے ہیں، جب زکوٰۃ روکے گا تو گویا اس نے حقوق العباد پہ ڈاکہ مارا ہے، اور جب نماز میں گڑبڑ کرے گا اس نے حقوق اللہ پہ ڈاکہ مارا ہے۔ اور بندہ مومن بن نہیں سکتا جب تک حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر اسے برابر نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ معاون کا معنی یہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹی چیزیں جو ہر وقت بندے ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں۔ کیا معنی؟ کلاڑی ہے، چھری ہے، کانٹا ہے، برتن ہے، دیگچی ہے، یہ ہمسائے ایک دوسرے سے ہر وقت مانگتے ہیں۔ ارے بھائی میرے ذرا برتن خراب ہے، ذرا دیگچا دے دو، ہم ذرا مہمان آ رہے ہیں روٹی پکا لیں، ہم نے ذرا چاول زیادہ پکا دیں، اور پھر واپس کرتے رہتے۔ پر میں جو اس میں بخل کرے وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ مانا تو وہی رہے گا کہ جو ان چھوٹی چیزوں میں بھی بخیل ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما یتعاورہ الناس، لوگ جو ایک دوسرے سے بطور اعارہ مانگتے ہیں، جیسے فاس ہو گیا اور گدر ہو گئی اور یہ چیز۔ وقال المسعودی، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی پوچھا ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، انہ سئل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن الماعون فقال هو ما يتعاطى الناس بينهم من الفاس والغدر والدلو واشباہ ذلك۔ انہوں نے کہا جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، جیسے کہ دیگچی ہو گئی یا ڈول ہو گیا یا اس قسم کی چیزیں، رسی وسی ہو گئی۔ وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا ابو الاوس بن ابي اسحاق عن ابي العبيدين وسعد بن اياد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث ان الماؤون الدلو والفاز والغدر لا يستغني عنهن۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام، حضور کے صحابہ جو تھے، ہم اس لفظ پہ آپس میں مذاکرہ کیا کرتے تھے کہ ماؤن سے کیا مراد ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا اتفاق اسی بات پہ ہوتا تھا کہ وہ ایسی چیزیں جن کے بغیر آدمی کا گزارا نہیں ہو سکتا، کہ بھئی رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، دیگچی نہیں ہے اور کلاڑی نہیں ہے، ایسی چیزیں جو مانگی جاتی ہیں ایک دوسرے کو دیتی ہیں۔ وحدثنا خلاد بن اسم قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبہ نبی اسحاق قال سمعت سعد بن اياد يحدثنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال الأعمش بن ابراهيم الحارث بن سويد بن عبد الله انه سئل عن الماعون فقال ما يتعاوره الناس بينهم الفاس والدلو شبهه۔ وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا ابو عوانة بن بهدلة عن ابي وائل ان عبد الله قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نقول الماعون منع الدلو واشباهه، ہم کہتے تھے کہ کوئی کسی سے ڈول مانگے بھی ڈول دے دو ذرا میں پانی پی لوں۔ وقد رواه ابو داود النسائي عن قتيبة نبي وعن اسناده نحوه النسائي قال كل معروف صدقه، ہر بھلائی کا کام جو ہے وہ خیرات ہے،
کسی کو اچھی بات کہہ دینا، پانی پلا دینا، اچھا کلمہ کہہ دینا، مسکرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عاریۃ الدلو والقدر، اور ہم معون کا ترجمہ یہی سمجھتے تھے حضور پاک کے زمانے میں کہ کوئی آدمی ڈول مانگتا ہے، کوئی آدمی دیگچی مانگتا ہے، اس سے بھی کوئی انکار کر دے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمان عاصم بن عبد الله قال الماعون الحواری القدر والمیزان والدلو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معون کا معنی یہ ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے سے مانگتے ہیں کہ بھی ذرا مجھے وزن کرنے کے لیے بھائی ذرا وہ وزن کرنے والی چیز جو ہے ذرا دے دے، میزان دے دینا میں وزن کر لوں، اچھا بھائی ذرا مجھے کوئی گدر دے دینا میں چائے وائے کھانا پکا لوں، مجھے ڈول دے دینا میں پانی نکالوں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ جو اس میں بھی بخل کرنے والا ہو پھر یہ منافق اور کافروں کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے وقال ابن ابی نجین ان مجاہد ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنعون الماعون یعنی متاع البیت، انہوں نے کہا گھر کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ وقضا قال مجاہد و ابراہیم النخعی و سعید بن جبیر و ابو مالک وغیر واحد، ان تمام حضرات نے بھی یہی فرمایا العاریۃ للامتعہ، یعنی ایک دوسرے سے چھوٹی موٹی نفع کرنے والی چیزیں مانگنا۔ وقال لیث بن ابی سلیم عن مجاہد عن ابن عباس یمنعون الماعون کالمیجی اہل آباد، یعنی اس کے بعد نہیں آئے۔ وقال ایسے لوگ ابھی پیدا نہیں۔ وقال لو فی عباس یمنعون الماعون قال اختلف الناس فی ذلك ومنهم من قال يمنعون الزکاة ومنهم من قال يمنعون الطاعة ومنهم من قال يمنعون العاریہ، رواه ابن جریر۔ اب فرماتی ہیں حضرت ابن عباس کہ یمنعون الماعون پہ لوگوں میں اختلاف ہوا کہ کیا مراد ہے۔ بعد نے کہا اللہ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، بعد نے کہا وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی طاعت نہیں کرتے، بعد نے کہا وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں یہ وہ بھی نہیں دیتے، یعنی جو مانگنے والی آریہ۔ اصل یہ ہے کہ لفظ آب ہے سب کو شامل ہے۔ جو آدمی گلاس نہیں دے گا، پانی کا گھونٹ نہیں پلائے گا، وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ جو آدمی کسی کوئی آگے مانگے کہ بھائی ذرا مجھے ایک برتن دے دو میں چائے بنا لوں، جو برتن نہ دے گا تو وہ آپ کی مدد کیا کرے گا؟ جو آدمی نمک دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو وہ کسی دوسرے کو کیا دے گا؟ بلکہ صحیح حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں منع نہ کیا کرو، کوئی نمک مانگے، کوئی پانی مانگے، کوئی آگ مانگے۔ اس دور میں تو ہوتا تھا نا آگ سے آگ جلائی جاتی تھی، اب تو چلو گیس کے زمانے آ گئے، الیکٹرک کے زمانے آ گئے، بجلی کے زمانے آ گئے، ایسی چیزیں آ گئیں۔ تو اس دور میں اب بھی وہی حکم ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور قانون منع نہ کرتا ہو، یہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی بجلی مانگے لیکن قانون آپ کو منع کرتا ہے تو پھر چوری ہے، جب تک ان سے اجازت نہ لے پھر آپ نہیں دیں گے۔ کیونکہ وہاں پر دوسرا حکم لاگو ہو جاتا ہے نا کہ وہ آپ کے ملک میں نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عام ہوتا ہے نا کہ جی مثلا آپ ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں اور آگے جناب کاؤنٹر پہ کوئی دوست ہے یا آپ کے کسی دوست کا دوست ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں یار مہربانی کرو ذرا اس کو کہہ دو میرا وزن زیادہ ہے، 20 کلو کے بجائے ذرا 40 کلو ہے، مہربانی کر دیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک پرواہ نہ کرو جی، اپنا آدمی ہے فکر نہ کرو، آپ 100 کلو بھی لے آئیں تو پاس ہو جائے گا۔ اچھا اب اس کے باپ کا تو نہیں ہے ہوائی جہاز کمپنی، وہ تو پیسہ کمپنی کا ہے، آپ خیانت کر رہے ہیں، وہ خیانت کر رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، اتنے پیسوں کے آپ قیامت میں مجرم ہوں گے، حقوق العباد کے طور پہ آپ کو ادا کرنے ہوں۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کو اختیار ہے۔ ہاں ایک ہے کہ کوئی افسر اعلیٰ لیول کا ہے، اس کو کمپنی نے اختیار دیا ہے کہ تم 100 کلو تک یا 50 کلو تک سامان چھوڑ سکتے ہو، اس کو اختیار دیا ہوا ہے، اور اس نے آپ کی مدد کرتے ہوئے اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کر کے آپ کی مدد کی، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو میرا بھائی کلرک ہے، کاؤنٹر پہ کھڑا ہے بیچارہ ایک کلرک آدمی جس کے ذمہ یہ ہے کہ وزن تولے اور آپ کا سامان جو ہے اس کے مطابق آپ کو ٹیگ لگا کے اور ٹکٹ چیک کر کے آپ کو دے دے، اس کے تو اختیارات میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو 1 کلو بھی چھوڑ دے۔ وہ اگر کچھ کر رہا ہے تو اس نے بھی خیانت کی، اور جو ہم سفارشیں کرا رہے ہیں ہم نے بھی خیانت، ہم نے بھی بددیان دی، اور اسی کو آج کل کمال سمجھا جاتا ہے۔ اور صرف اگر دنیا میں آپ یہی چوری روک دیں تو کوئی ملک بھوکا بھی نہ مرے۔
وجہ یہی ہوتی ہے نا میرے بھائی، دیکھ لو نا کہ گاڑی میں جاؤ تو جگہ نہیں ملتی، ٹکٹ نہیں ملتی، اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی اندر قدم نہیں رکھ سکتا. یعنی اے سی میں میں اپنا تجربہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، بری بات ہے کیا کروں بتاؤں آپ کو. میں خود آ رہا تھا سفر پہ، تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہ اس سال کی بات، اس سے پہلے سال کی بات. اس دفعہ بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، تو حضرت درخواستی مدد اللہ نے حکم فرما دیا کہ بھئی افطار جو ہے وہ میرے پاس کریں. تو حالانکہ میری اس شام کی گاڑی سے واپس آ جانا تھا، سیٹ وغیرہ کے لیے میں نے دوستوں سے کہا ہوا تھا کیونکہ کوشش کریں. تو اب عالم، شیخ، محدث، بزرگ اور ہر لحاظ سے ہمارے بڑے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اب افطار کرنے کا معنی یہ تھا کہ میں اگر مغرب وہاں پڑھوں، افطار کروں، اور صاف بات ہے کہ عشاء ہو گئی اور وہ گاڑی نکل جا رہی. ان کا ٹھیک ہے بھی اللہ مالک. تو خیر بہرحال ہم وہاں پہنچ گئے. میں نے کہا بھی حضرت کے حکم کی تو میں نے تعمیل کر دی ہے، لیکن مجھے تو پھر گاڑی کوئی نہیں ملے گی. اس کے بعد 4-5 دن سے تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس میں سیٹ مل جائے، اور اس کا بھی پتہ نہیں تھا کہ ملی یا نہیں ملی. بہرحال کچھ نہ کچھ امید تھی. اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں خیر وہ حرم کا صدقہ اللہ پاک لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. لوگ بیچارے ہم چھوٹوں کی بھی قدر کر لیتے ہیں کہ چلو یہ گندے ہیں لیکن ہیں تو اچھی جگہ کے نا. اس وجہ سے لوگ بیچارے مہربانی کر لیتے ہیں، ورنہ ہم کیا اور ہمارا شمار کیا ہوتا ہے. انہوں نے جناب ادھر ادھر دوستوں کو ٹیلی فون کیے، وہ بیچارے ڈی سی بھاگ رہا ہے، کمشنر ٹیلی فون کر رہا ہے، ریلوے منسٹر چونکہ ہمارے ڈویژن کا تھا اس زمانے میں، اس کو کہا بیچاروں نے. اس نے کہا بالکل جی، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وکیل صاحب کے لیے سیٹ نہ ہو، ہم کر رہے ہیں. اور 1.5 گھنٹے کی کوشش کے بعد ان کا اطلاع آئی کہ وکیل صاحب کا تو ہم نے کر دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو 4 آدمی ان کی سیٹیں نہیں ہو رہی. 1 سیٹ ہم نے کر دی. ان کو تو بہرحال ہم نے ہر شکل میں سیٹ دینی ہے، ان کا تو کوئی فکر نہ کرے. اور باقی جو ہے 4 آدمی ان کے ساتھ ہیں. میں نے کہا یہ میرے ساتھ ہی کہاں جائے غریب، تو ان کو اے سی میں نہ ملے کسی میں مل جائے. انہوں نے کہا جی بہرحال کوشش کرتے ہیں. اتفاق سے وہاں میرے بہت پرانے دور کی بات ہے، میرے ایک دوست ہوتے تھے، اب بھی میرے دماغ سے ان کا نام نکل گیا ہے. مجھے ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، ہم تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے کہا چلو نماز پڑھیں، تراویح تو پڑھیں، اپنا نماز پوری کریں، جو اللہ کو منظور ہے گاڑی ملے گی ملے گی، نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی. اور کوئی زیادہ مشکل ہو گئی، بھائی کار چلے جائیں گے، کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا. نماز تو پڑھیں. ہم جا رہے تھے، مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا فلاں ایک آدمی ہوتا تھا یہاں خانپور میں جب یہاں تھا اس دور میں، وہ پتہ نہیں اسٹیشن میں. انہوں نے کہا جی ہاں وہ تو ہے. میں نے کہا ذرا آپ اس کو تو بلوائیں. انہوں نے کہا جی وہ تو فلاں مسجد میں نماز پڑھتا ہے تراویح کی. میں نے کہا ایک آدمی بھیجتے اس کو کہو بھی وکیل صاحب بلا رہے ہیں. مدت ہوئی 20-25 سال کے بعد مل بھی لیں گے. تو خیر جی وہ آئے، وہ ریلوے کا ملازم تھا بیچارہ. وہ آ گیا، محبت سے ملا. اس نے کہا جی کیسے یاد کیا؟ میں نے کہا یاد تو میں نے اپنی غرض سے کیا ہے اور اب ملاقات بھی ہو گئی. کہا جی فرمایا. میں نے کہا ہم 4 آدمی ہیں، کراچی جانا ہے. 1 سیٹ ملی ہے، وہ بھی منسٹر کے آرڈر پہ، ان کے کوٹے سے، اور ہمیں 4 چاہیے. اس نے کہا حضرت آپ فکر نہ کریں، آپ 10 بھی ہوں گے تو سیٹ ملے گی. آپ کون سی گاڑی میں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی کیا مطلب؟ اس نے کہا حضرت آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ جو گاڑی چاہیں مرضی ہے. آپ سیری کر کے جانا چاہتے ہیں، تیز کام پہ جانا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی گاڑی آپ نام لیں اس کا. آپ کو 4 نہیں، آپ 100 آدمی بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور سیٹ ملے گی. میں نے کہا یار کیوں مذاق کرتے ہو، تمہارے وزیر کو نہیں مل رہی، تم تو چھوٹے سے افسر. اس نے کہا حضرت آپ اس بات کو چھوڑ دیں. یار جی ہم نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، ہم تو اب کھانا وانا کھا کے پھر آرام سے جائیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ آرام سے جائیں، مجھے فون کر دیں، میں اس وقت اسٹیشن پہ آ جاؤں گا. رمضان شریف کی راتیں ہیں الحمدللہ، اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی ہے، میں رات کو نہیں سوتا، پڑھتا رہتا ہوں. تو آپ مجھے بتلا دیں میں آ جاؤں. خیر وہ آ گیا اسٹیشن پہ جی، گاڑی آ کے روکی. 10 منٹ بھی یا 2 منٹ بھی نہیں لگے ہوا ہے. اس نے کہا جی تشریف لائیں جی، آپ کی سیٹیں ہو جی. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی سیٹیں تو خالی ہیں، بات ہے پیسوں کی. اتنی سی بات ہے پیسوں کی، چونکہ ہم اندر کے لوگ ہیں، ہم سے شرم کر کے پیسے نہیں لیے، آپ مفت آ رہے ہیں. میں نے کہا جی سیٹیں تو ہر وقت موجود ہیں، بات ہے مال کی، آپ مال دے دیں سیٹ موجود ہے. ویسے بادشاہ بھی کہے تو نہیں ہے. جب ہمارا یہ حال ہو جائے اور یہ ظلم ہے، دعا کرو اللہ تمام مسلمان معاشرے کو بچائے. اللہ ہمیں قانون پر پابندی کی توفیق دے، اطاعت کی توفیق دے. جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، وقت کے حاکم کی اطاعت بھی ضروری ہے، اولي الامر کی اطاعت بھی ضروری ہے. اگر صرف ان چیزوں کو ہم پابندی سے کر لیں، اللہ کی رحمت سے کوئی پریشانی نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ بس دعا کرے، بس ہے دل کے سمجھانے والی بات. جو ڈر جائے تو وہ کسی کا ایک پیسہ بھی کھاتے ہوئے ڈرتا ہے، اور جو نہ ڈرے وہ لاکھوں بھی ہضم کر جائے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن وصول ہونا ہے، یہ فکر نہ کرو، یہ فکر نہ کرو. اللہ کی لاٹھی، وہ محاورہ ہے نا کہ لاٹھی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یہی بے آواز ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی عذاب نہیں کرا. اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت نقل فرمائی ہے کہ فرماتی ان ابن علی ابن ابی سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم الماؤون منع الناس الفاظ والقدر والدل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ معون سے مراد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، اس کا روکنا. وقال اکرم رأس المعون زکاۃ المال وادناه المنخل والدلو والابرہ. حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ معون، انہیں فرمایا اوپر جائیں تو زکوٰۃ کا نہ دینا. اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اس کی چھوٹی چیزوں میں یہ آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا جی چھاننی، جس میں آٹا چھان دیتے ہیں. کوئی چھاننی مانگے بھی ذرا مجھے دے دو، اور کوئی ڈول مانگے مجھے دے دو، یا کوئی سوئی مانگے کہ مجھے دے دو میں ذرا کپڑا سلائی کر لوں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ بھی آتا ہے، اوپر والی چیزوں میں زکوٰۃ بھی آتی ہے. رواہ ابن بیات وہذا الذی قال اکرامۃ حسن. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اکرمہ کا یہ قول جو ہے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ فإنه يشمل الأقوال كلها، تمام اقوال کو شامل ہو جاتا ہے. وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. خلاصہ کیا نکلا کہ جو لوگ کسی کو نفع پہنچانے میں، مدد کرنے میں بھی بخل کرتے ہیں، یہ منافقین کی صفت ہے. مومن کا کام تو یہ ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کو نفع پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس. حضور پاک نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دوسرے بھائی کو نفع پہنچائے. فلہذا قال محمد بن کعب ويمنعون الماعون قال المعروف. محمد ابن کعب نے فرمایا کہ معون کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھلائی کا کام نہ کریں. فلہذا جاء فی الحدیث کل معروف صدقہ. جیسے حدیث پاک میں آیا کہ ہر بھلائی کا کام جو ہے وہ صدقے کے برابر ہے. یعنی تم نے کسی کی مدد کر دی ہے، یہ بھی خیرات ہے. تم سے کسی نے گلاس مانگا تو آپ نے دے دیا، یہ بھی خیرات ہے. کوئی سفر میں جا رہا تھا، اس نے کہا جی مجھے راستے میں شاید پانی کی تکلیف، آپ نے کہا جی یہ گلاس آپ لیجیے. حالانکہ معمولی سی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑا صدقہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب مل جائے گا. اور اس کے بعد فرماتی ہے وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا وكيع بن ابي ذئب بن الزهري ويمنعون الماعون قال بلسان قریش المال، کہ اپنا مال کوئی مانگے، اور مال بھی ہے لیکن مدد نہیں کرتا. رواہ حدیث غریبا عجیبا فی اسناده ومتنه. کہتے ہیں کہ ایک روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں غرابت ہے. فقال حدثنا ابو زرع قال حدثنا قیس ابن حفص الدارمی قال حدثنا دلهم بن دحیم الحجری قال حدثنا عائد بن ربیعة النمیری حدثني قرة بن دعموس النميري أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا قال لا تمنعوا الماعون. قالوا يا رسول الله الماعون. قال في الحجر وفي الحديد وفي الماء. قالوا أي الحديد؟ قال غدوركم النحاس وحديد الفاس الذي تمتهنون به. قالوا ما الحجر؟ قال غدوركم الحجارة. غريب جدا ورفعه منكر وفي إسناده من لا يعرف الله أعلم. اب کہتی ہیں کہ وہ ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں، تو جب حضور کی خدمت میں آیا اور ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی نصیحت، آپ ہم سے کوئی وعدہ، کوئی معاہدہ لینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں معون کو منع نہ کرنا. انہوں نے کہا حضور معون کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا معون تو لوہے میں بھی ہوتا ہے، پتھر میں بھی ہوتا ہے، پانی میں بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضور کیا معنی لوہے میں؟ آپ نے فرمایا تمہاری دیگچیاں نہیں ہوتی لوہے کی، پیتل کی، یہ چیزیں کوئی مانگے تو دے دیا کرو، یہ چیزیں جو ہے اس میں آ جاتی ہیں. اور پتھر کے اندر اور حدید کے اندر کیا؟ آپ نے فرمایا تمہاری لوہے اپنا پتھروں کی بھی تو بنی ہوتی ہیں دیگچیاں، اور پانی تو معروف ہے. تو لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر بہرحال غرابت ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو مرفوع جو کہا کہ حضور نے ایسا فرمایا، یہ تو بالکل غلط بات ہے، کیونکہ بعض اس کی اسناد کے اندر ایسے راوی ہیں جو مجہول ہیں، جن کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں ہے. وقد ذكر ابن نصير في الصحابة ترجمة علي النميري وقال ابن مالك سنيد عبد ربيع بن كيس النميري علي بن فلان النميري سمعت رسول الله يقول المسلم واخو المسلم اذا لقي جاء بالسلام يرد عليه ما هو خير من لا يمنع الماعون. قلت يا رسول الله من الماعون؟ قال الحجر والحديد واشباه ذلك والله اعلم.
اب اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، جب ملے ایک دوسرے کو سلام کریں اور معاون کو منع نہ کرے۔ اس نے کہا حضور معاون کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیگچی ہے، کوئی لوہے کا چھری ہے، جو ضرورت کی چیز ہے، ان سے منع نہ کیا جائے۔ اسی لیے آتا ہے کہ مسلمان کے ایک دوسرے پہ حق ہے۔ پہلا حق تو یہ ہوتا ہے کہ جب ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرا یہ بھی حق ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے اور وہ کہے الحمدللہ، تو تم کہو یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ تو اس کا ذمہ ہے کہ وہ کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، نہ آئے تو آپ کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، وہ کہ اللہ تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور تیرا حال اچھا کرے، اردو میں کہہ دیں۔ یہ بھی مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، اور یہ بھی مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اذا مرض یعودہ، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کے بعد جاؤ کہ جناب خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، کوئی ہمارے لیے کام ہو، کوئی دوائی چاہیے، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کسی خوشی کے موقع پر تمہیں بلائے اور دعوت دے تو اس میں شرکت کریں، یہ بھی حق ہے کہ تمہیں اس نے دعوت دی ہے تو اس کا دل نہ توڑو، اس کے کہنے پر ضرور جاؤ، یا اگر تمہارا کوئی عذر ہے، معذوریت ہے، تو پھر اس کو قائل کرو کہ میں معذور ہوں، میں اس دن حاضر نہیں ہو سکتا، یا میں پہلے آدمی سے وعدہ کر چکا ہوں، یا میں مسافر ہوں، اس دن باہر جا رہا ہوں، تو معذوریت ہے، ورنہ اس کی دعوت کا قبول کرنا بھی حق ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ موت آ جائے، مر جائے، اور تمہیں اطلاع ملے تو اس کے جنازے میں حاضر ہونا جو ہے، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب تمہیں خبر لگ جائے کہ تمہارا فلاں دوست مسلمان فوت ہوا ہے تو اس کے جنازے پہ پہنچو، اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اس کی باقاعدہ تجہیز، تکفین جنازے میں، اور اگر اللہ ہمت دے تو اس کو قبرستان تک پہنچانے میں، اس کے دفن کرنے میں، اور اس کے بعد اس کے گھر میں جا کے تعزیت کرنے میں، ہمدردی کرنے میں، یہ مسلمانوں پہ حق ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں سے حقد اور ضغینہ اور حسد اور بغض اور تنافر جو ہے وہ دور ہو جائے، تو فرمایا افشوا السلام، ایک دوسرے پہ زیادہ کثرت سے سلام کیا کرو۔ کیا معنی؟ یعنی ایک دوسرے کو زیادہ ملا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اسی طرح معاون جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تمام آ گئیں، اعلیٰ میں زکوٰۃ آ گیا، اور ادنا میں منخل آ گیا، دلو آ گیا، گدر آ گیا، فاس آ گیا، وہ اشباہ ذالک، اور اس کے مشابہ جتنی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر کوئی مانگے تو وہ بھی دیا کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی وہ صفتیں پیدا ہو جائیں جو منافقوں اور کافروں کی صفتیں ہیں۔ اللہ ہمیں مومنین کی صفات نصیب فرمائے اور کافروں اور منافقوں کی صفتوں سے نجات عطا فرمائے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ بھائی اب میں عرض کروں کہ وہی ایک سوال آپ 3 دن سے پوچھ رہے ہیں، تو آخر میں کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ جی آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک عورت کے 10 بچے ہیں یا 4 ہیں یا جتنے ہیں، اگر وہ ڈاکٹر کے کہنے پر، مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو بچہ رکوا سکتی، اور اگر وقفہ کرے تو کرا سکتی۔ ایک دفعہ نہیں بتلایا میں نے، 3 دن ہو گئے یہی بات بتلا رہا ہوں، اور پھر وہی بات آ رہی ہے۔ آخر بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس بات۔ میں نے عرض کر دیا کہ مرد کی نس بندی کرانا مطلقاً کہ نس کاٹ دیتے ہیں کہ وہ آئندہ اولاد کے قابل نہ رہے، یہ حرام۔ اسی طرح عورت کا استیصال رحم کرا دیا جاتا ہے کہ رحم ہی نکال دو، بچہ دانی ہی نکال دو، تاکہ آئندہ کبھی بچے ہونے کی امید ہی نہ رہے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کچھ عرصے کے لیے وقفہ کر دیا جائے، سال 2 سال 3 سال، تو جائز ہے۔ ہاں اس کی زندگی کو خطرہ ہے کہ وہ زندہ ہی نہیں رہے گی، پہلے 10-12 بچے ہو چکے، آپریشن ہو چکے، سب کچھ ہو چکا، اب وہ ہمیشہ کے لیے بھی چاہے روک دے تو روک دے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک آدمی بنگلہ دیش سے آیا، میقات سے احرام نہیں باندھا، جتنے سے احرام باندھ لیا، دم واجب ہے۔ اگر دم میں 2-4 مہینے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، جب اللہ پیسے دے تو حرم میں ایک بکری دم کی لے کر ذبح کر کے غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دو۔ ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، اس نے احرام باندھ لیا،
احرام باندھنے کے بعد جب مکے میں آیا طواف کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور جا کے بال کٹائے اور احرام کھول دیا تو اس پر بھی ایک دم واجب ہو گئی، وہ بھی ایک بکری بطور دم ادا کرے، کیونکہ صفا مروہ دوڑنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور واجب ہے۔ اگر اس کو سر کٹانے سے پہلے یاد آ جائے اور صفا مروہ دوڑ لیتا پھر بھی کچھ نہ ہوتا، لیکن اب تو گزر گیا، بہرحال دم دینی ہوگی۔ کسی نے وہ پیشاب کے بارے میں تکلیف کا اظہار کیا تھا، اس کا آسان علاج ہے، تو بس آپ ڈھونڈ لیں، آپ علاج کریں اس کا، میرے پاس نہیں۔ کہتا ہے جی کبھی کبھی طبیعت میں سستی اور غفلت آتی ہے تو رکوع اور جو ہے زیادہ صحیح ادا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی بڑا صحیح ادا ہوتا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ سستی اور غفلت کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے فرائض میں تو کوئی سستی اور غفلت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گئی تہجد نوافل، اس کے اندر اگر ہے تو اللہ معاف فرمائے، لیکن بہرحال کوشش کریں کہ اس سستی اور غفلت کو ہٹانے کے لیے آپ دوبارہ وضو کر لیں، پانی پی لیں، اٹھ کے جگہ بدل لیں تاکہ طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک علاج بھی تجویز کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے اور شیطان نے وسوسے ڈالے اور اب جناب اونگ آ رہی ہے اور اب نیند آ رہی ہے اور اب طبیعت نہیں جم رہی، تو آپ 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، اور پھر وہ پریشان کرے تو آپ 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، وہ شیطان خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جتنا میں اس کو تنگ کروں گا یہ تو بڑھاتا جا رہا ہے، اس سے بہتر ہے تھوڑی تو پڑھے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا یہ بھی علاج ہے شیطان کو بھگانے کا کہ قرآن پڑھ لیں، وہ بھگاتے آپ اور ایک سپارہ اور پڑھ لیں، اور اس کے بعد وہ تنگ کر رہا ہے تو آپ پھر اور منظر شروع کر دیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو کے دامن چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بندے کو چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے، تو اور نیکی میں بڑھ رہا ہے، اس لیے تھوڑی کرتا ہے، اس کو تھوڑی تو کرنے دو آرام سے۔ کہتا ہے کہ ہاں ایک آدمی گھر میں چھوٹی صورت پڑھتا ہے اور حرم میں آگے لمبی پڑھتا ہے، ریا نہیں ہے، ریا اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، تمہارے دل کو جانتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ ان صلاتی و نسکی کی آیت جو ہے ہم تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ہاں تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا بھی ثابت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا الی آخری، یہ بھی ثابت ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ پڑھنا بھی ثابت ہے، جو بھی پڑھ لو ٹھیک ہے۔ جو آدمی اگر امام کے ساتھ امام فاتحہ پڑھ لے اور بعد میں شامل ہو پہلی تکبیر میں، پہلی رکعت میں، تو اس کو رکعت تو مل جائے گی، تکبیر اولیٰ نہیں ملے گی۔ تکبیر اولیٰ کا زیادہ سے زیادہ قول یہی ہے کہ جب تک امام فاتحہ نہ کر لے، ورنہ تکبیر اولیٰ سے محروم ہو جائے گا۔ حتیم کے اندر ہم سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، واجب پڑھیں، اشراق کی سنت پڑھیں، بالکل جائز ہے۔ جب امام پڑھے تو آپ چپ رہے۔ میں جب نماز پڑھوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کے دیکھتا رہوں، تو آپ نماز کے بعد سارا دن دیکھتے رہیں، نماز کے وقت اپنی نظر سجدے کے مقام پہ رکھیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ 24 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے رہیں، کسی نے منع کیا ہے آپ کو؟ صرف نماز میں دل چاہتا ہے، آگے پیچھے تم بھی اندر نہیں آتے ہو۔ جو ہم ریلوے کلیوں سے بلیک میں ٹکٹ خریدتے ہیں، بلیک خود کہہ رہے ہیں، اس کے بعد بھی حرام حلال میں شک رہ گیا۔ بلیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیاہ۔ حرام ہوتا ہی سیاہ ہے، حرام کبھی سفید ہوتا ہے؟ اب منہ کالا کرنے والی بات ہو گئی تو خود بخود پتہ لگ گیا تمہیں کہ حرام ہے۔ ایک مسلمان آدمی نے ہندو دکاندار سے 10,000 مثلاً قرض لیا، ہندو پتہ نہیں گم ہو جاتا ہے، ایک مسلمان 1 سال تک ڈھونڈتا ہے، نہیں ملتا، مسلمان نے وہ 1000 غریبوں میں تقسیم کر دیا، بعد میں وہ ہندو نکلا ہے، ادا کرے۔ جب اصل آدمی موجود ہے ادا کرے، چاہے 10 سال کے بعد نکلا ہے، وہ جان چھڑانا چاہتا ہے نا، میں نے خیرات کر دی۔ حق العباد حق العباد ہے، ہندو کا ہو چاہے یہودی کا ہو چاہے نصرانی کا ہو، وہ بندے کا حق ہے، وہ دینا پڑے گا، وہ نہیں چھوٹے گا۔ جو تم نے خیرات کر دی ہے وہ ثواب تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا، تم اس کو ادا کرو قرضہ۔ جو لوگ دعا طواف کے لیے رقم لیتی ہیں وہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پڑھانے والے کی نوکری جائز ہے اسی طرح ان کی جائز ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے طے نہ کریں، وہ پڑھا دیں، دینے والے بھی جو مرضی ہے دے دیں۔
میرے والدین حج کر کے اسی سال گیا، حاجی کیمپ سے واپس آ گیا، کوئی حرج نہیں، طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ حدود حرم سے گزرنے کے بعد حرم میں واپس آ جائیں، کوئی بات نہیں، جب تک میقات نہ گزر جائیں۔ میقات آپ کا یلملم ہے۔ میرا ایک معصوم بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سے سیلاب کا عذاب رفع فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ یا الہ العالمین، جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت چاہتے ہوں ان کی قدم قدم پہ مدد فرما، اور جو مخالفت کرتے ہوں تو قادر ہے ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے عذاب رفع فرما لے۔ یا اللہ بوسنا کے مسلمانوں پہ عذاب رفع فرما لے۔ یا الہ العالمین، مسلمان ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، بہار میں ہے، برما میں ہے، سندھ میں ہے، ہند میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے، کشمیر میں ہے، افغان میں ہے، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں لیکن تیرے رحمت کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ خالی نہ فرما۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رحمت کا فیصلہ فرما، تو اکرم الاکرمین ہے، کرم کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم بد کردار ہیں، جیسے بھی ہیں تیری مخلوق ہیں، تیرے بندے ہیں تو رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دے، عذاب رفع فرما لے۔ یا الہ العالمین، عذاب رفع فرما لے۔ یا اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما لے، عالم اسلام میں رحمت نازل فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، حرمین الشریفین کو امن والا بنا اور قیامت تک اس کا امن اور زیادہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔